الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ منصورہ تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں میں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں الیکشن ہو جائے پھر ملک میں استحکام اور ایک پرامن ماحول لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا۔ 1977 میں الیکشن ہوا، دھاندلی کی گئی، اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا۔ 1997 میں بھی الیکشن ہوا، اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا، اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے۔ 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے، 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، EMS فیل ہو جاتا ہے، RTS فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے، اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ CCI کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا،
اور پھر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے تمام تر انتظامات عدلیہ کے تحت ہو اور آروز عدلیہ سے لیا جائے، جوڈیشری سے لیا جائے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے لینے کی بجائے انتظامیہ سے لے گئے. اور کل جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح انکشافات کیے ہیں اور اپنی ضمیر پر جو بوجھ تھا اتارنے کی کوشش کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح تمام لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ کہاں پھر جائیں گے اور کہاں چھپ جائیں گے. لیکن یہ تو راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے، سارا دیگ ایسا ہی ہے. 9 دنوں میں الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوا. اس لیے الیکشن کا دن ایک غیر شفاف الیکشن کے لیے ایک پرامن دن تھا، جس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن یہ لکھا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے. نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں، انہوں نے لنڈن ٹائم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اکانومسٹ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، یورپی یونین نے اس پر تحفظ کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہمیشہ ہم خلاف ہیں. لیکن یہ آزاد ادارے ہیں، ہر ملک کے الیکشن پر یہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے ہماری حکومت نے ان کو بلایا بھی تھا، ویزے بھی دیے، فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا بھی. لیکن بالآخر ان نے جاتے وقت جو رپورٹ دی ہے وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک جعلی الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہ مارشل لا ہمارے مسائل کا علاج ہے، نہ ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی ہمارے مسائل کا علاج ہے. ہمارے تمام تر مسائل کا علاج اس ملک میں آئین اور قانون اور عدل اور انصاف کی حکمرانی ہے. اور جہاں عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت خود ایک بڑے ہمارے معتبر سیاسی لیڈر نے اعتراف کیا، اعلان کیا جلسے میں کہ یہ الیکشن حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار تھا. تو یہ فاصلے جہاں بڑھتے ہیں اور محبتیں کم ہو جاتی ہے، اس کا نقصان بھی ہمیشہ پاکستان کو ہوا ہے اور ہوگا. میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اب وقت آیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے مل کر جدوجہد کرے. یہ ٹھیک ہے، جس کو وقتی طور پر دودھ کا بوتل ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، بچے کی طرح. جس طرح دودھ کا بوتل اس کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر اس وقتی خوشی کو آپ نے قبول کیا تو پاکستانی قوم کو، ہمارے ملک کو کبھی بھی ایک اچھی حکومت اور اچھی جمہوریت نصیب نہیں ہوگی. جماعت اسلامی نے دھاندلی کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 تاریخ کو ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی، آپ سب اس میں تشریف لائے تھے، اور
ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس کے لیے تمام متاثرین کے ساتھ سیاسی رابطے بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ایک شفاف الیکشن کی خواہاں ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں, ایک موقع پر آ جائیں. ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے اور پورے ملک میں دھاندلی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں, تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. صرف وہ لوگ خاموش ہیں جو بینیفیشری ہے, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے. عام لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کراچی میں ہم سے سیٹیں چھین لی گئی, اور افسوس یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بھی وہ سیٹ نہیں دی گئی, بلکہ چوتھے نمبر پر برائے نام جن کے ووٹ تھے انہوں نے ان کو اسمبلی ممبر ڈکلیئر کیا. یہ عمل یقینی طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ بھی ایک ظلم ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے. اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ جو 50 ارب سے زیادہ خرچ کیا گیا اس غریب قوم کا, تو پھر اس الیکشن ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا؟ اس سے تو پھر اچھا تھا کہ آپ لوگ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور ان سے مشورہ کر لے کہ یہ اتنی سیٹیں میں آپ کو دیتا ہوں, اتنی آپ کو دیتا ہوں, اتنے آپ کو دیتا ہوں, اور بغیر الیکشن کمپین کے اور قومی خزانے سے 50 ارب خرچ کے بغیر لوگوں کو اپنا اپنا ایک حصہ ملے گا. لیکن یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے, یہ جمہوریت کے دامن پر ایک بدنمات داغ ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے, اس الیکشن کے نتیجے میں ہمارے 5 سال مزید ضائع ہو گئے. اور میں بہت کلیئر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت 8 فروری کے الیکشن میں بہہ گئی. ہماری جمہوریت 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں زمین میں دب گئی. لیکن جماعت اسلامی نے کل اپنی شورا کا اجلاس بلایا, ہم نے حالات کا جائزہ لیا اور ہم ان حالات میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی دھاندلی کے خلاف 23 فروری کو پشاور میں احتجاج کر رہی ہے. 25 فروری کو سیو دی ڈیموکریسی کانفرنس اسلام آباد میں بلا رہی ہیں. اور اس لمحے میں جانتا ہوں کہ قوم الیکشن کے اس رونے دھونے میں مصروف ہے, اور ہماری عبوری حکومت نے رات کے اندھیرے میں جس طرح قیمتوں میں اضافے کے اعلانات کیے جن کے ساتھ نہ یہ مینڈیٹ ہے, اور جو پاکستانی قوم پر مزید مہنگائی کے کوڑے برسا رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے راتوں رات بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا. ابھی ہم جائزہ لے رہے تھے, مجھے لیاقت صاحب نے بتایا کہ میرے گھر کا بل ہمیشہ 4,000 روپیہ آتا ہے گیس کا. یہ پہلا مہینہ ہے کہ 52,000 کا بل آیا. تو چلے لیاقت صاحب تو برداشت کر سکتے ہیں, قیصر شریف صاحب کیسے برداشت کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا المیہ ہے جو اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا. یہ فیصلے واپس لے لے, عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور آپ کس کے اشارے پر حکومت بننے سے پہلے وہ فیصلے کرتے ہیں جس کا اختیار آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ ان حالات میں آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ عرصے میں 28,985 ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے اور بچیاں فلسطین میں شہید ہو گئی, اور ہر دن تقریباً اوسطاً 100 لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس قتل عام پر ساری دنیا خاموش ہے, اور خاص کر اسلامی دنیا خاموش ہے. 58 اسلامی ممالک ہے, 74 لاکھ اسلامی ممالک کی افواج ہے, 2.25 ارب مسلمان ہیں. لیکن یہ عالم اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح ہے. نہ کوئی زندگی ہے, نہ کوئی جرأت ہے, نہ کوئی آواز ہے. حتیٰ کہ
وہ رسمی اجلاس بھی انہوں نے نہیں کیا کہ یہ ظلم بند کیا جائے. تو میں اپنے پہلے مرحلے میں اسلامی دنیا سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی ایمان موجود ہے، کوئی غیرت موجود ہے، کوئی حمیت موجود ہے، کوئی اسلامی بھائی چارے کا تصور موجود ہے، تو وقت آیا ہے کہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے، ان کی نسل کشی روکنے کے لیے، وہاں بمباری بند ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اسی طرف کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ایک نئی لہر ہے وہاں ظلم اور جبر کا. جماعت اسلامی کے تمام دفاتر بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے سکولز بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے ہسپتالز بند کیے گئے، جماعت اسلامی کے 4000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، جماعت اسلامی کی ساری قیادت جیلوں میں ہے. اس قیادت کا کیا جرم ہے؟ ایک ہی جرم ہے کہ وہ آزادی مانگ رہا ہے، اور ان کا نعرہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت ایک خاموش تماشائی کی طرح کچھ نہیں کر رہی ہے اور مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے. میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بغیر کسی لائسنس اور اتھارٹی اور اختیار کے قیمتوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کی طور پر کشمیر کی آزادی، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں. اور یہ خاموشی جو ہے یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ایک انقلابی منشور کے ساتھ، اور اس پر آج بھی ہم کڑے ہیں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ کے تجربات کیے گئے. اس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے 12 حکومتیں آئی ہیں. ان سب نے مل کر پاکستان کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کیا، پاکستان کے ہر شہری کو مقروض بنایا، اور پاکستان کو بدامنی کا تحفہ دیا، دہشت گردی کا تحفہ دیا، مہنگائی کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا. ہم اسی موقف کے ساتھ قوم کے پاس گئے تھے کہ تمہارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کا دین جس کا لمبردار جماعت اسلامی ہے، اور آج بھی مسائل کا واحد حل اس ملک میں جماعت اسلامی ہے. ہم نے الیکشن ہارا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم پھر عوام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. عوام ہی سے ہم امید رکھتے ہیں، اور ہمارا کارکن جہاں بھی گیا ہے ہر جگہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا ہے. ووٹ بے شک کم ملے ہیں، لیکن میں قوم کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے سے ہمیں ڈبل سے زیادہ ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے، مزید ہمت کر کے عوام کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور آنے والے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کریں گے. لیکن الیکشن کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس وقت ہم دانلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. میں تمام پاکستانیوں سے، جمہوریت پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے اس تحریک کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی جمہوری نظام ہی پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی وحدت کا اور پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. بہت شکریہ. جی حنیف صاحب، آپ اس وقت قومی حکومت کی تشکیل کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ دیکھیں، کچھ عرصہ قبل تو ہم نے قومی حکومت دیکھی نا، جو پی ڈی ایم کے نام سے قائم تھی، جماعت اسلامی کے علاوہ، اور اس میں سب شامل تھے. وزیر اعظم مسلم لیگ کا تھا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا، صدر پاکستان پی ٹی آئی کا تھا، گورنر ان کے تھے، اور بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ ان نے پوری حکومت کو تقسیم کیا تھا. کون اس حکومت میں باہر تھے؟ لیکن اس نے قوم کو کیا دیا؟ کیا ہمارے مسائل حل ہو گئے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کا آئیڈیا ایک فیک آئیڈیا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر قوم نے جس پر اعتماد کیا ہے انہی کو اختیار دیا جائے، مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، تاکہ
हक बा हकदार रसीद, ताकि हकदार को अपना हक मिले। सराजुल साहब, आप लोग फॉर्म 45 की बड़ी बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के पास जो फॉर्म 45 उसके मुताबिक आपकी कितनी सीटें हैं जो आपको हरवाई गई? देखिए, उसी की बुनियाद पर तो मैं बात करता हूँ कि जो हमने चेक किया है 6 हल्के तो ऐसे हैं जो। साहब ये बताइएगा कि आपने हमेशा तमाम जमातों को साथ मिलकर बैठने की तजवीज़ दी और इसके लिए कोशिश भी की, ऐसा क्या हुआ कि आज आप सियासत की बात कर रहे हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक शफाफ इलेक्शन कौम को देने में कामयाब होता तो आज हम यहाँ दानली पर रोने धोने की बजाय कोई और अच्छी बात करते। लेकिन हमें अफसोस है कि यह 100% नाकाम हो गया और डे वन से उनके जो एक्शंस थे वो काबिल एतराज़ थे, जिसका जिक्र मैंने किया। बाकी जितने भी हमने आज फैसला किया कि वो तमाम सियासी जमातें जो हमारी तरह मुतासर हैं उनसे हम राबिता कर रहे हैं, और ये जो सेव द डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हम बुला रहे हैं, तो हम उसमें तमाम उन लोगों को बुलाएंगे जिनको इस इलेक्शन पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात है। सरा साहब ये फरमाइएगा कि फिर मोइन साहब आपके पास। सरा साहब ये फरमाइएगा कि आपने इलेक्शन लड़ा तो आपकी तो काफ़ी अक्सरियत थी, बड़ी आपने मेहनत की, क्या वजह हुई कि आप हार गए? और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ पे आप तनकीद भी करते रहे, आज आप उनसे बात करने के लिए एक टेबल में बैठे हैं, ये मकसद चीज़ आप बैठे? देखिए, हम सियासी लोग हैं और जमहूरियत शफाफ इलेक्शन किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम सियासी जमातों का मसला है। और जिन का हमारे साथ मौक़िफ़ एक है इस दानली के ख़िलाफ़, उन तमाम सियासी जमातों से हम राबिते कर रहे हैं, इसमें तज़ाद की कोई बात नहीं है। देखिए, एक अच्छी जमहूरियत क्या है, अगर इलेक्शन हो जाए तो जो हारने वाला है जीतने वाले को मुबारकबाद दे। मैं वैसे मुझे याद आया जब मैं सेनेट में था तो जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक इजलास बुलाया गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर, तमाम सियासी जमातों को बुलाया। उसमें उसने यही बात की कि देखिए, बाकी दुनिया में इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद लोग नॉर्मल लाइफ शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और कोई इतराज़ नहीं करता है, कोई रोने धोने। मैंने उनसे यही कहा कि जनरल साहब, अगर आप भी यहाँ उसी तरह इलेक्शन का इनेकाद करते तो हारने वाले जीतने वाले को मुबारकबाद देंगे और जीतने वाला जो है हारने वाले को साथ लेकर अपने कारवान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ वो दिन कौम को नसीब नहीं हो रहा है। एक मिनट मोइन साहब, फिर मोइन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि कराची में आपकी जमात के साथ हासिल हुई है, वहाँ पर इतजाज करने नहीं जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे कम जो है वो इतराज़ात आए हैं किसी सियासी जमातों के पेशावर से। तो यहाँ पे इस्लामाबाद इतजाज करते हैं, कराची करते हैं, अब अचानक पेशावर जाने की समझ नहीं आ रही है। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है, अगर कराची में दानली हुई है और पेशावर के लोग उसका साथ दे रहे हैं, उसमें एतराज़ की क्या बात है? इसलिए मैं समझता हूँ कि पेशावर में जुल्म हो जाए तो बलूचिस्तान में उस पर बात करनी चाहिए, क्वेटा में जुल्म हो जाए तो लाहौर वालों को उठना चाहिए। पाकिस्तान एक मुल्क है और जमहूरियत किसी एक शहर का नहीं है, हम सब की है। सर ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले जो आपके गुफ्तगू में गरज थी वो अब नहीं दिखाई दे रही, इसकी वजह? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आप मार्शल लॉ की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि हालात जो है मार्शल लॉ लगाने के लिए पैदा किए जा रहे हैं? गरज
ये हाल नहीं है ना, असल में ओपन है, गरज है। देखिए, मुझे ख़तरा है, तशवीश है कि माजी की तरह इस इलेक्शन के बाद वो सानहात और हादसात वाक़ न हो जाए जो माजी में हमने देखा है। इसलिए इलेक्शन के बाद पूरी कौम के चेहरों को आप देखें, जिनके हक़ में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की है, आप उनको मुबारकबाद देने जब जाते हैं वो मुबारकबाद नहीं लेता है, उनके चेहरे भी मुरझाए होते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी नहीं होती। इसलिए वो समझते हैं कि जिस कामयाबी और पे मैं खुश हूँ, ये कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं है। कि आपने तारीख़ में देखा है कि मुल्तान के एक हलके में 12,000 वोट रिजेक्ट किए गए। क्या सारी दुनिया की जमहूरी निज़ाम में इस तरह कोई मिसाल है? और सिर्फ एक हलके में नहीं है। इसलिए जिन्होंने जीता है वो हारने वाले से ज़्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है कि वो इसको हज़म नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि मार्शल लॉ भी इलाज नहीं है, इमरजेंसी और प्लस इमरजेंसी भी इलाज नहीं है। और तभी तो हम चाहते हैं कि तमाम वो लोग जिनका नज़रिया अपना है, जिनकी सियासत अपनी है, लेकिन एक हकीकी जमहूरी निज़ाम हम सब का एक मुश्तरका स्लोगन है, उनको हम इकट्ठा करें और मिलकर कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने का एहतमाम करें। सर ये बताइएगा, अभी आपने फरमाया कि धांधली ज़्यादा मतलोरी बनेगी, उससे अवाम कबूल नहीं करेंगे और रिजल्ट्स को भी अवाम कबूल नहीं करेंगे। तो इससे क्या हम ये तासुर लें कि अब आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और क्या मुल्क दोबारा री इलेक्शन का मुंतज़िर हो सकता है? देखिए, हम तजर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं ना जी। 2018 में भी एक इलेक्शन हुआ और 2024 का इलेक्शन भी उसका एक तसलसल है। बस सिर्फ किरदार तब्दील हो गए। 2018 के इलेक्शन पर कुछ लोग खुश थे जिनको जतवाया गया था, और कुछ लोग परेशान थे जो हार गए थे। अब बिल्कुल मामला उल्टा हो गया है। मैं इसलिए समझता हूँ कि हमारे जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें हम तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करना चाहते हैं, इसलिए कि इलेक्शन किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका मसला है। तो हमने ये सेव द डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि तमाम उन लोगों से मुशावरत हो जो इस वक्त मुतासर फरीक है। सर साहब, आपके जो पीटीएस इत्तेहाद होने जा रहा था उसके मामला कहाँ तक पहुँचे? दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब से तो आपने हमदर्दी किया, वो भी आने मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े हमदर्दी है और उनसे हमदर्दी का इजहार ना करके अपने को गुनाहगार नहीं बना रहा हूँ। अलबत्ता पीटीआई के साथ बातचीत के हवाले से हमने एक कमेटी बनाई थी जनाब लियाकत बलोच साहब की सरबराही में, वो मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पे बात करें। हमने आपको रिपोर्ट